اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نماز مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، یعنی کہ نماز مومن کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے نماز کتنی ضروری ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے، یعنی نماز ادا کرنے والا مومن اور نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے۔ اس کے شناختی کارڈ پر تو لکھا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، مگر عملاً وہ کافر ہی کہلائے گا۔ اس بات کی ایکسپلینیشن میں اس طرح کہوں گا کہ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ ہمارے ملک میں آج کل کہ جو مسلمان ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یعنی جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خلاف بات ہو رہی ہو تو ان کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ماننی پڑے گی، نہیں تو کافروں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ کافر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے، اور جو شخص نماز ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کرے گا، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر کہلائے گا۔ صرف نام کا مسلمان ہوگا، عملاً کافر کہلائے گا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کر نماز پر آمادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اگر صرف فجر اور عشاء کی نماز کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو یہی لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خود کو اس قدر مصروف کر لیا ہے اس نے کہ اس کے پاس اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج جب کسی مسلمان کے گھر میں اولاد جنم لیتی ہے تو اس کے کان میں اذان تو دی جاتی ہے، اور جب وہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مستقبل کے بارے میں اس کے والدین فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اچھی سے اچھی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں سرخرو ہو سکے، دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے، ان کی اولاد کل دنیا میں سرخرو ہو سکے، صرف اس کے لیے، اور ان کا مقام دنیا میں اچھے سے اچھا ہو سکے۔ اس دنیا کی کامیابی اور آنے والے مستقبل کے چکر میں وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو اس قدر وہ غافل کا ہو جاتے ہیں، آخرت سے اس قدر وہ آخرت سے کہ اس بات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں کہ کل کو انہوں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے، تب اپنے رب کے حضور سرخرو ہونے کے لیے انہوں نے دنیا میں کیا سامان کیا ہے، اس بات کا اندازہ وہ اس دنیا میں نہیں لگاتے۔ دنیا کے کام و کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں سرے سے، یعنی کہ، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمہارے رب کی امت میں سے ہیں، ہم تیرے رسول کی امت میں سے ہیں، یعنی ہم امت محمدی میں سے ہیں، تو ہم جیسے ہیں ہمیں ایسے ہی اٹھا لیں، یعنی اسی تے بندے دا پتر نہیں بننا، اسی جیویں دے بھی ہیں، چنگے ہیں، گندے ہیں، اسی تیرے نافرمانی کیتی، تیرے رسول دی نافرمانی کیتی، تمہاری نافرمانی کی، ہم جیسے ہیں ہمیں ایسے ہی اٹھا لیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یار کوئی نیک کام کیوں نہیں کرتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو یہ کہتے ہیں یار ہماری مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے، دنیا کے کام کاج میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، گھر کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، باہر کام پہ جانا، گھر آنا رات کو تھکے ہوئے، بیچ میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ان کے لیے صرف اتنی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ تم کون ہوتے ہو کہ جنہیں ٹائم نہیں ملتا؟ تم تو وہ لوگ ہو جنہیں اللہ توفیق ہی نہیں بخشتا۔
نماز کے لیے مسجد میں وہ جاتا ہے جسے خدا تعالیٰ اپنے گھر میں آ کر اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق بخشتا ہے۔ تمہیں تو خدا نے اس بات کی توفیق ہی نہیں بخشی کہ تم اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکو، اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر تم اس کے سامنے سرخ روح ہونے کا سامان کر سکو۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مہمان ہیں، مہمانوں کی ہوتی ہیں 3 اقسام۔ اب ہمارے گھر مہمان جو ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں 3 اقسام، اور ان میں جو پہلی اقسام ہوتی ہے اس میں پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک مہمان ہے وہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جائے نا ہمارے گھر سے، یہ بندہ تھوڑی دیر بیٹھے، چل یار کوئی چیز کھا لو، کوئی چیز پی لو، اچھا چلو بیٹھو تھوڑی دیر گپ شپ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ جائے نا، یہ یہاں بیٹھا رہے ہمارے ساتھ گپ شپ کرتا رہے۔ اور دوسری جو قسم ہے مہمان کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھر تو آ جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں چل یار ٹھیک ہے جو بات ہو گئی، باقی چلو ٹھیک ہے میں کام جا رہا ہوں، میں بعد میں فون پہ تم سے رابطہ کر لوں گا۔ یہ ہوگی دوسری قسم۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری قسم جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ مہمان ہمارے گھر آئے ہی نہ۔ تو اس بات کو میں پچھلی بات سے منسلک کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ کے حضور بھی ہماری 3 اقسام ہیں، اللہ کے حضور بھی ہم مہمان ہیں۔ جب ہم مسجد میں جائیں اور ہمارا وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا دل کرے، تسبیح کرنے کا دل کرے، اور دل کرے کہ یہاں سے ہم جائیں نہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مہمان کی پہلی قسم میں آ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے گھر سے اٹھ کے جاؤ، یعنی کہ اللہ کو تمہاری ادا بہت پسند آئی ہے۔ دوسری اقسام میں ہم اس طرح کہیں گے کہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، افراتفری میں پڑھی جیسی بھی پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد فوراً وہاں سے چلے گئے، یہ مہمان کی دوسری قسم ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق تو دی لیکن اللہ نے تمہیں اتنی توفیق عطا نہیں کی کہ تم وہاں پر بیٹھو، اپنے رب کے حضور ذکر اذکار کرو، تسبیح کرو۔ اور ایک وہ ایگزامپل ہے، ایک وہ مثال ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو، اس کے گھر میں جاؤ، اس کے روبرو جو ہے تم اس کے حضور حاضر ہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مہینہ صرف ایک مہینہ نماز قائم کر لو۔ اگر تمہاری ٹرین چھوٹتی ہے، ٹرین چھوٹ جائے، تمہارا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز قائم کرو، 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرو۔ ایک مہینہ صرف اپنی یہ روٹین قائم کر لو، صرف ایک مہینہ۔ ایک مہینے کے بعد یہی وہ نماز ہوگی، یہی تم بندے ہوگے، اور یہ نماز جو تم پہلے پڑھتے نہیں تھے یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ جیسے تم پہلے نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اب یہ نماز تمہیں نہیں چھوڑنے دے گی خود کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر متعینہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے جو ان پر لازم ہے، اور اس کے لیے روز محشر ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور وہ اس کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں آیت نمبر 40 سے 43 تک پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو یہاں جہنم میں لے آئی ہے، دوزخ میں لے آئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرا بھائی آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں، کس کیٹیگری میں آپ ہیں، آپ کس قدر نماز پڑھتے ہیں، دنیا کی کیا آپ کی مصروفیات ہیں، اس میں سے کچھ ٹائم نکالیں، کچھ وقت نکالیں نماز کے لیے۔ روزانہ آپ اپنے رب کے حضور، جس نے آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، روزانہ آپ اپنے رب کے حضور صرف میرے خیال سے بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگتا ہوگا 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز نہ پڑھنے کے عذاب کیا وعید سنائی گئی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔